صفحہ نمبر 51، آیت نمبر ہے 5، آیت نمبر ہے 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ صدق اللہ مولانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ قریشیوں کا، مکہ والوں کا قافلہ تجارت سے فارغ ہو کر شام سے مکہ واپس آ رہا ہے، تو وہ مدینہ کے مضافات سے گزرتا تھا، تقریباً 100 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا اور اس کو لوٹنے کا پروگرام بنایا۔ یہ میں لوٹنے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، وجہ یہ تھی، ایک تو صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، مکہ والوں نے ان صحابہ کرام کی جائیدادوں کو لوٹ لیا تھا۔ وہ 200 سے 250 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کی جتنے مکانات تھے، عقیل جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جیسے جیسے بنو ہاشم ہجرت کر کے مدینہ آتے گئے، عقیل جو اس وقت کافر تھے قبضہ کرتے گئے اور ان کو بیچ کر سب کھا پی گئے۔ ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ نے یہ طے کیا تھا، مکہ کے لوگوں نے، مکہ کے سرداروں نے، کہ اس تجارت میں جتنا نفع ہوگا اس کو اسلام اور مدینہ کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ کفر کی طاقت کو توڑنا ضروری تھا۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے اچانک صحابہ اکرام کو حکم دیا، اس لیے 313 صحابہ ساتھ ہوئے، خاص تیاری بھی نہیں کی، چونکہ مقصد یہ تھا کہ تجارتی قافلے کو روکنا ہے۔ جب مدینہ اور بدر کے قریب پہنچ گئے، اس کے درمیان میں آ گئے، تو اس وقت یہ پتہ چلا، یہ انکشاف ہوا کہ ابو سفیان جو ہیں وہ تو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ایک غلام مل گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ابو سفیان کا قافلہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، جی مجھے ابو سفیان کا قافلہ تو یہاں نہیں ملا، ہاں شیبہ اور عتبہ اور ابو جہل اور امیہ بن خلف کا جو قافلہ مکہ سے آیا ہے وہ میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے۔ اب یہ صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگے، جی اتنا تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ ہر روز شام کو 10 اونٹ ذبح کرتے۔ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، لگتا ہے پھر کہ ان کی تعداد 1000 ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1000 ہے۔ آپ نے فوراً اس سے اندازہ لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب صورتحال تبدیل ہو گئی۔ اب چونکہ بدر کے قریب پہنچ گئے ہیں، مدینہ سے تیاری کے ساتھ نہیں آئے، اور آئے تجارتی قافلے کو روکنے پہ ہیں، اس میں یا 30 بندے ہیں یا 40 ہیں یا ایک روایت کے مطابق 70 ہیں، اور وہ بھی مسلح نہیں ہیں، ان سے نمٹنا آسان ہے۔
اب یکدم مدینہ سے تیاری نہیں کی، جس قافلے کے لیے آئے ہیں وہ نکل چکا ہے، جنگجو قافلہ آ چکا ہے، تیاری اس کی پوری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ اکرام سے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بہت ایمانی ولولے کے ساتھ تقریر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صدقتہ، آپ نے صحیح کہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی کچھ اور چاہتے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تصویب فرمائی اور فرمایا آپ نے بھی صحیح کہا۔ لیکن صحابہ کرام کو محسوس ہوا پھر کہ اللہ کے نبی کچھ اور چاہتے ہیں۔ تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ صورتحال کو سمجھ گئے کہ اوہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ وہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت مکہ میں بیعت عقبہ یا بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، مدینہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کی دعوت دی۔ وہاں یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہم آپ کی ہر طرح کی حفاظت کریں گے۔ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے آپ کی کیا کریں گے؟ اب بات چلی گئی تھی مدینہ سے باہر۔ انصار اور مدینہ والوں کو اعتراض ہو سکتا تھا، اللہ کے حبیب یہ ہم پر زیادہ وزن ڈالا جا رہا ہے، ہمارا آپ کا معاہدہ صرف مدینہ کا ہے، اب ہم مدینہ سے 80 میل دور، 100 کلومیٹر دور آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اہل مدینہ کو راضی رکھنا ضروری سمجھا۔ حضرت مقداد بن اسود اس بات کو سمجھ گئے، انصاری صحابی تھے، کھڑے ہو کر پوری ولولے کی تقریر کی۔ رسول اکرم اور پھر ان کے بعد حضرت سعد بن معاذ جو مدینہ کے بڑے سردار تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی صورتحال بھانپ گئے کہ اللہ کے نبی کو کیا پریشانی ہے، وہ بھی بھانپ گئے۔ ان دونوں نے کیا کہا؟ ان دونوں نے کہا اللہ کے حبیب ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ کو اللہ کا نبی مانا ہے، آپ کی اتباع ہم پر لازم ہے، ہم دائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو یہ پریشانی ہے کہ مدینہ سے باہر آ گئے ہیں، آپ یمن تک ہمیں لے جائیے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اگر کہیں سمندر آ گیا، آپ سمندر میں اتریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اتر جائیں گے۔ اگر کہیں آگ میں کودنا پڑا تو ہم اس میں کود جائیں گے۔ آپ ہمیں جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، تم لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور پورے مدینہ اور انصار کی طرف سے ہر طرح کی قربانی اور ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کرو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ حضرت عمر نے بعد میں مقداد بن اسود سے کہا مقداد تیری تقریر سے آج اللہ کے حبیب جتنے خوش ہوئے ہیں، میری تمنا ہے کہ کاش کبھی اللہ کے نبی مجھ سے اتنے خوش ہوتے میرے کس عمل سے۔ بہرحال حضور علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا، اور اب آپ علیہ السلام جب آگے چلے تو آگے دو مسئلے پیش آ گئے۔ صحابہ کرام کی یہ تمنا تھی ہم تیاری سے نہیں آئے، پیچھے جو رہ گئے ان کو شکوہ ہوگا کہ اگر جہاد کے لیے جانا تھا تو ہمیں بھی ساتھ لے کر جاتے۔ دوسرا ہم تو آسان ٹارگٹ سمجھ کر آئے ہیں کہ تجارتی قافلہ ہے، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ جو تجارتی قافلہ ہے نا اسی کا تعاقب کیا جائے، اور یہ جو جنگجو لشکر سامنے آیا ہے اس سے پہلو تہی کی جائے۔ انہوں نے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی گفتگو اور تکرار بھی کیا، بحث مباحثہ بھی کیا کہ اللہ کے حبیب اگر ایسے ہو جائے ہمارے لیے آسان ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم چاہتے تھے کہ آسان جماعت تمہارے ہاتھ آئے، لیکن لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ اب حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی پوری عرب قوم کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کمزوروں کو ان طاقتوروں سے ہی لڑوانا ہے، انہی کا مقابلہ ہونا ہے۔ کیوں؟
اس کی دو وجہ میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک تو پورا عرب دیکھ رہا تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نمائندہ ان میں سے کون ہے۔ مکہ والوں کو احترام حاصل تھا، اصحاب فیل کے واقعہ کے بعد تو عرب جرت نہیں کرتے تھے مکہ والوں کے سامنے کھڑا ہونے کی، ان کو پتہ تھا کہ ان کے پیچھے کیا ہے، اللہ کی طاقت۔ اب وہ خود کنفیوز ہو گئے تھے کہ آیا اللہ کی مدد ادھر ہے یا اللہ کی مدد ادھر ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ اب حق اور باطل کو ٹکرانا ہی ہے، یہاں کمزوروں کو طاقتوروں سے ٹکرانا ہے، تاکہ دنیا کے سامنے یہ آ جائے کہ اللہ کی طاقت کس کے ساتھ اور ان میں سے حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا وعدہ کیا ہے، یا وہ تجارتی قافلہ لے لو اور یا یہ لے لو، لیکن اللہ کی منشا یہ ہے کہ اس قافلے کا مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ یہی طے پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کوچ کر کے بدر پہنچے۔ اصل میں جس وقت بدر پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ تم نے اس جنگجو لشکر سے ہی لڑنا ہے، ابو جہل جس وقت پورے مکہ کو لے کر نکلا نا، اتنی سختی کی کہ مکہ کا کوئی شخص پیچھے نہ رہے، صرف ابو لہب بیماری کی وجہ سے پیچھے رہا، باقی سب آئے، بڑی تیاری کے ساتھ آئے۔ پہلے دن ہی رات کو ابو جہل نے 10 اونٹ ذبح کیے، اگلے دن امیہ نے 9 کیے، اگلے دن عتبہ نے 10 کیے، اور اس سے اگلے دن ایک سردار نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ بھائی کتنے اونٹ؟ مہمانی پر دور دور کے قبائل کو بلایا، ہزاروں لوگوں کا کھانا ہر روز رات کو کرتے، یہ وہی چودراہٹ کا جو تاکہ پورے عرب کو پتہ چل جائے۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا ابو جہل کے پاس کہ میں اپنا قافلہ خطرات سے نکال کر لے آیا ہوں۔ بھائی جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا شام سے، اس کے امیر کون تھے؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ میں اپنا تجارتی قافلہ مدینہ والوں کے حملہ کے خطرہ سے بچا کر نکل آیا ہوں، آپ بھی لڑائی کی طرف نہ جاؤ، کیا کرو؟ واپس آ جاؤ۔ ابو جہل نے پتہ کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا تھا ایسا نہیں ہوگا، ہم بدر جائیں گے، 3 دن قیام کریں گے تاکہ پورے عرب کے اوپر ہماری دھاگ بیٹھ جائے، آئندہ سے کوئی ہمارا راستہ روکنے کی جرت نہ کرے۔ اصل میں مکہ والوں کو یہاں مروا دیا ابو جہل کے غرور نے، مکہ والوں کو یہاں مروا دیا کس نے؟ ابو جہل کے غرور نے۔ یہ اسی نیت سے آئے تھے بدر، یہ دعوتیں کرتے آئے، پورے عرب میں ناچ گانا کرتے آئے مکہ سے بدر تک، اور پھر 3 دن تک بدر قیام کا ارادہ تھا۔ اللہ جل جلالہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس قوت کو توڑنا ہے۔ جس طرح امریکہ افغانستان آیا تھا، دندناتا آیا تھا، للکارتے ہوئے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو دنیا کی کمزور ترین قوم سے، دیوالیہ ملک سے امریکہ کو دیوالیہ کروانا۔ دیوالیہ ملک سے امریکہ کو کیا کرنا؟ اب روس کی جنگ چل رہی ہے، امریکی اور نیٹو کی جرت نہیں ہو رہی ہے کہ اس میں کود پڑیں۔ بیان بازیاں تو دے رہے ہیں پیچھے سے، شرارتیں تو، چونکہ اس وقت اتنی طاقت نہیں ہے کہ عملی طور میں اس جنگ میں کودیں، کیونکہ افغانیوں کے ہاتھوں 20 سالوں میں اتنے جوتے کھائے ہیں کہ امریکہ مزید کسی جنگ کی ہمت اب نہیں رکھتا۔ یہ جو موجودہ امریکی صدر ہیں، انہوں نے کیوں افغانستان سے فوراً فوجیں نکالی، اور اس وقت عملی طور پر امریکی فوج دنیا کے کسی محاذ پر نہیں لڑ رہی ہے، چونکہ امریکی دماغوں نے یہ کہا ہے جناب ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں، ہم اگلے 20 سالوں میں کسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ یہی صورتحال بدر میں ابو جہل کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر پہنچے تو پھر آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے ساتھ تو 313 ہیں، میرے ساتھ تو کوئی تیاری نہیں ہے، اور یہ پورے ان کے پاس 70-80 گھوڑے ہیں، کوئی 700-800 سواری والے اونٹ ہیں، اور کوئی 500-700 زرہیں ہیں، ہر بندے کے پاس تلوار اور نیزے ہیں، مسلح ہیں، قوت ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ سے دعا مانگی، جن کا انہی آیات میں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عریش جو ہے،
وہاں آپ علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا، عریش خیمے کو کہتے ہیں، جہاں آج کل بدر میں مسجد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعا مانگی، اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اور یہ صرف ہمارے آقا ہی کا حق ہے، وہی اپنے رب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میں یہ مٹھی بھر جماعت لایا ہوں، اگر آج اس کو مٹا دیا گیا تو کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو تہجد کے وقت پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر زبردستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، اللہ کے حبیب آپ اتنا مت روئیے، آپ کا اللہ کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات جب مکمل ہو گئی تو حضرت جبرائیل آ گئے۔ حضرت جبرائیل نے آ کے عرض کیا، اللہ کے حبیب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1000 فرشتوں کی بشارت لایا ہوں۔ کتنے فرشتوں کی؟ 1000 فرشتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نہ پریشان نہ ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر 3000 کا بھی آ گیا، اگر ضرورت پڑی 3000 آ جائیں گے۔ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، حضرت جبرائیل، لیکن چونکہ ہمیں تو فرشتوں کی قوت کا اندازہ نہیں نا، تو انسان نے اپنی طرح عدد کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اب کتنے کے ہیں، تو فرمایا 3000، اگر ضرورت پڑی 5000 بھی آ جائیں گے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر میدان جنگ شروع ہوا اور اللہ جل جلالہ نے کافروں کو بدترین شکست دی۔ یہاں 2 باتوں کا ذکر ہے، بس آخری بات یہ ہے، آیا فرشتوں نے عملی طور پر شرکت کی یا نہیں کی؟ روایات دونوں طرح ہیں، واقعات بھی دونوں طرح۔ بعض جگہ یہ ہے کہ صرف فرشتے عملی طور پر شریک نہیں ہوئے، صحابہ کرام کو صرف قوت دی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اور یہ روایات بھی بہت زیادہ ہیں کہ عملی طور پر شریک ہوئے۔ اس طرح کے بدر میں بہت سارے واقعات ہوئے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عملی طور پر بھی فرشتے شریک ہوئے۔ راجح بات یہ ہے کہ فرشتے جنگ میں ابتدائی درجے میں بہت معمولی سی عملی شرکت کی، فرشتوں نے پوری جنگ میں شرکت نہیں کی، اور باقی پھر صحابہ کرام کے دلوں کو قوت دی اور روحانی طور پر ان کو مضبوط کیا۔ عملی طور پر جزوی طور پر فرشتے شامل ہوئے۔ ان 2 باتوں کا قرآن کریم نے ان آیات میں ذکر کیا۔ اب دیکھیے ذرا، کما اخرجک، جیسا کہ اخرجک ربک من بیتک بالحق، نکالا آپ کو، یہاں خطاب حضور علیہ السلام کو ہے، اخرجک نکالا آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یقیناً ایمان والوں کی ایک جماعت اس کو پسند نہیں کر رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں تجارتی قافلہ ملے۔ یُجَادِلُونَکَ، وہ ایمان والے آپ سے بحث مباحثہ کر رہے تھے، فی الحق حق کے بارے میں، بعد ما تبین، اس حق کے واضح ہو جانے کے بعد، کأنما، گویا کہ، یساقون الی الموت، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے موت کی طرف۔ 313 خالی دامن و نہتے 1000 تیاری والوں سے ٹکرانا بظاہر موت تھی، وہم ینظرون، اور وہ اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب وعدہ کیا آپ سے آپ کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے، احدی الطائفتین، 2 جماعتوں میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ وہ ایک جماعت تمہارے لیے، یا تجارتی قافلہ لے لو، یا مکہ والے فرعون جو آئے ہیں ان کی قوت توڑ لو۔ صحابہ اکرام کی زیادہ کی رائے یہ تھی کہ تجارتی قافلہ وہ ہمارے لیے آسان ہے۔ وَتَوَدُّونَ، تم چاہتے تھے، ان غیر ذاتی شوکتی، بغیر شان و شوکت والے قافلے کو لے لو، تم یہ چاہتے تھے، تکون لکم، کہ وہ تمہارے قبضے میں آ جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ چاہتے تھے، ان یحق الحق، کہ حق کو ثابت کر دیں، بکلماتہ، اپنے فیصلے سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑیں کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق خوب واضح ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کا بودھا ہونا بالکل واضح ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ باطل کا ذلیل ہونا مجرموں کو پسند نہیں ہے۔ دوسری بات، اب اللہ کے نبی نے جب ساری رات دعا مانگی، قرآن اس کا بھی ذکر کر رہا ہے، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب خوب پکارا آپ نے اپنے رب کو،
جب آپ نے مدد مانگی اپنے رب سے، فاستجاب لکم، آپ کے رب نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، آپ کی پکار کو پورا کر دیا، اور حکم دیا انی ممدکم بألف من الملائکہ، بے شک میں تمہاری مدد کروں گا بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں سے، مردفین جو آگے پیچھے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑا تھا، تو جبریل نے کہا اللہ کے حبیب آپ کی دائیں طرف ابو بکر ہے اور ساتھ میں کھڑا ہوں، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بائیں طرف کھڑا تھا، میں نے یہ سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ ابو بکر تم میرے دائیں طرف کھڑے ہو اور تمہارے ساتھ جبریل کھڑے، اور حضرت علی نے فرمایا میں بائیں طرف ہوں۔ حضور نے بائیں طرف دیکھا علی ہیں، تو مجھے کہا علی تم میرے بائیں طرف کھڑے ہو، تمہارے ساتھ میکائیل کھڑے۔ تمہارے ساتھ کون کھڑے ہیں؟ میکائیل کھڑے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف اور صرف تمہارے خوشخبری کے لیے بھیجا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ اسی آیت سے اس موقف کو تقویت ملتی ہے کہ عملی طور پر فرشتوں نے شرکت نہیں کی، صرف صحابہ کرام کے دلوں کو مضبوط کیا اور ان کے ایمان کو بڑھایا۔ لیکن دوسری طرف بھی روایات ہیں، دونوں باتیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ مدد نہیں تھی صرف اور صرف کس کی طرف سے بھائی؟ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز، بے شک ساری حکومت اور قوت اور اقتدار اللہ کا ہے، حکیم، اور وہ سارے حکمت اور دانائیوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا